بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیکچرز فرینڈز فورم راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کے لیے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ کلاس 9 لیکچر نمبر 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گفتگو ہماری قلیل پانی کے احکامات کے اندر جاری تھی۔ مسئلہ نمبر 25 ہم نے پڑھ لیا تھا اور آج مسئلہ نمبر 26 آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں فرمایا یہ گیا ہے کہ خاص طور پر جس قلیل پانی سے پیشاب یا پاخانے کے مخارج دھوئے جائیں، اگر وہ کسی چیز کو لگ جائے تو 5 شرائط کے ساتھ اسے نجس نہیں کرے گا۔ خاص طور پر اس مسئلے کا تعلق پریکٹیکلی ہر اس انسان سے ہے، کیونکہ یہ پانی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس سے متعلق شک پیدا ہو جاتا ہے، بعض اوقات اس سے متعلق کوئی انسان کو ایسی کیفیتیں آ جاتی ہیں کہ جہاں پر پریکٹیکلی یہ مسئلہ ان صورتوں کو معلوم ہونے کی صورت میں آسان ہو جائے، تاکہ بار بار کوئی انسان مشکوک نہ ہو اور اپنے نماز اور دیگر عبادات کے اندر کسی مشکل کا شکار نہ بنے۔ عام طور پر قلیل پانی سے جب یہ مخارج دھوئے جائیں تو اس سے اڑنے والا پانی، اس سے نکلنے والا جو پانی تھا جس سے آپ نے مخارج کو دھویا، اور اس کے بعد جو پانی اڑ کر کسی جگہ پر لگا، مثلا آپ کے پیر پہ لگا یا کسی اور جگہ پر لگا، تو وہ اگر یہ 5 شرائط ہیں تو ان 5 شرائط کی موجودگی میں وہ پانی کسی اور چیز کو نجس نہیں کرتا۔ یہ 5 شرائط آپ کے ذہن میں رہیں، بہت آسان شرائط ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ پانی میں نجاست کی بو، رنگ یا ذائقہ پیدا نہ ہو۔ اب تک ہم بات کرتے آئے ہیں کہ پانی نجس اس وقت ہوتا ہے کہ جو کور پانی ہو، اگر اس کے اندر نجاست کی رنگ، بو یا ذائقہ پیدا ہو جائے تو وہ نجس ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم کور کی بات نہیں کر رہے، یہاں پر ہم خاص طور پر ایک تو قلیل پانی ہے، دوسرا وہ کنڈیشن کی بات کر رہے ہیں کہ جب آپ مخارج دھو رہے ہیں، یہ صرف اس کنڈیشن کی بات ہے۔ اب پہلی بات، پانی میں نجاست کی بو، رنگ یا ذائقہ پیدا نہ ہو۔ ایک بات کہ اس کی ان تمام چیزوں سے یہ کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی ہو۔ دوسری بات، باہر سے کوئی نجاست اس سے نہ ملی ہو، یعنی ایک مرتبہ آپ نے وہ پانی جو اڑا، وہ پانی جس کے اندر بو، رنگ یا ذائقہ نجاست کی وجہ سے کچھ نہیں تھا، لیکن مثال کے طور پر آپ کے پیر پر، آپ کے کپڑے پر کہیں خون لگا ہوا تھا، وہ خون پہ جا کے لگ گیا، تو باہر سے اگر کوئی نجاست لگے گی تو نجس ہو جائے گا۔ تیسری بات، پیشاب یا پاخانے کے ساتھ کوئی اور نجاست، مثلا خون خارج نہ ہوا ہو۔ جیسے بعض اوقات بیماریوں کے اندر یہ مسائل رہتے ہیں کہ پاخانہ جب انسان خارج ہوتا ہے تو بعض بیماریوں کے اندر اس کے ساتھ اگر خون خارج ہو، یا پیشاب کے ساتھ اگر مثال کے طور پر کسی کو خون آ جائے، تو یہ اس صورتحال کی بات نہیں کر رہے، یہ نارمل صورتحال کی بات کر رہے ہیں کہ جب آپ پیشاب کرتے ہیں تو صرف پیشاب ہی خارج ہوا، پاخانہ کیا ہے تو پاخانہ ہی فقط خارج ہوا ہے، کوئی اور نجاست اس کے ساتھ خارج نہیں ہوئی ہے۔ یعنی نارمل کنڈیشنز کا یہ مسئلہ ہے، یہ بیماری یا ایکسٹریم کنڈیشنز کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ چوتھی بات، پاخانے کے ذرات پانی میں دکھائی نہ دیں، یعنی خود پاخانہ چونکہ ذرات کی صورت میں ہوتا ہے تو اس ذرات کا پانی میں ہونا یہ کیئر کرنا ضروری ہے، یعنی اس پانی میں اگر وہ ذرات نہیں ہوئے تب یہ شرط پوری ہوگی۔ 5ویں شرط کیا ہے؟ پیشاب یا پاخانے کے مخارج کے اطراف معمول سے زیادہ نجاست نہ لگی ہو، یعنی جب انسان نارملی پیشاب یا پاخانہ کرتا ہے تو جتنا نارملی نجس ہوتا ہے انسان کا جسم، بس اتنا ہی نجس ہوا ہو۔ ایسا نہیں کہ وہ ایکسٹرا آرڈنری کہیں پھیل گیا ہو یا کسی اور جگہ کو بھی اس نے نجس کیا ہو۔ تو اگر ایکسٹرا آرڈنری کسی اور جگہ کو نجس کیا ہے اور اس جگہ کو جو نارملی نجس ہوتی ہے اس سے زیادہ ہے تو اس صورتحال کا بھی یہ مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی اب خلاصہ کریں، ہم ریورس چلتے ہیں کہ پیشاب یا پاخانہ کرنے انسان گیا، نارمل کنڈیشن تھے، نارمل کنڈیشن میں جو پانی اڑا اس کے اندر وہ کنڈیشن تھی کہ جس کے اندر نجاست سے، یعنی پیشاب یا پاخانے سے انسان کا جسم ایکسٹرا آلودہ نہیں ہوا تھا، کسی اور مقام پر نہیں لگا تھا، پاخانے کے ذرات پانی میں نہیں تھے،
کوئی اور نجاست خارج بھی نہیں ہوئی تھی، کوئی اور نجاست اس چھینٹوں کے ساتھ لگی بھی نہیں تھی، اور پانی میں نجاست کی بو رنگ یا ذائقہ بھی پیدا نہیں ہوا تھا، تو ایسی صورتحال میں وہ جو مخارج دھوئے جا رہے ہیں اور ان سے اڑنے والا پانی اگر کسی چیز کو لگ جاتا ہے تو ان شرائط کی صورت میں وہ پانی پھر کسی اور چیز کو نجس نہیں کرے گا. یعنی نجس نہیں کرے گا کا مطلب مثال کے طور پر آپ کے پیر پہ اڑا تو آپ کا پیر نجس نہیں ہے، آپ کے کپڑے پہ اڑا تو آپ کا کپڑا نجس نہیں ہے. یہ ہو گئی بات آپ کے قلیل پانی کا، یہ آخری مسئلہ ہم نے پڑھا. اب ہم پڑھ رہے ہیں بارش کے پانی سے متعلق چند احکامات. مسئلہ نمبر 35 اس میں فرماتے ہیں جو چیز عین نجس ہو یا جو چیز نجس ہو اور عین نجاست اس میں نہ ہو، میں دوبارہ پڑھتا ہوں اس کو، جو چیز نجس ہو اور عین نجاست اس میں نہ ہو، اس پر جہاں جہاں ایک بار بارش کا پانی پہنچ جائے پاک ہو جاتی ہے. چیز نجس ہے لیکن اس میں عین نجاست نہیں ہے. مثلا چھت پہ آپ نے فرض کرنے بکرا ذبح کیا تھا اور بکرے کا خون گرا تھا وہاں پہ، یا مرغی ذبح کی تھی، مرغی کا خون گرا تھا، یا کوئی اور مثال کے طور پہ نجاست لگی تھی وہاں پہ، اور اب وہ نجاست باقی نہیں ہے. وہ نجاست تو آپ نے مثال کے طور پر پوچھا لگا دیا تھا یا کچھ بھی کر لیا تھا یا پانی ڈال دیا تھا، وہ نجاست ہٹ گئی تھی لیکن چھت پاک نہیں ہوئی تھی، یا مثال کے طور پر وہ چیز پاک نہیں ہوئی تھی. تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا کہ اگر وہ چیز نجس ہے لیکن عین نجاست اس میں موجود نہیں ہے، یعنی خون سے نجس ہوئی تھی تو خون ابھی نہیں بچا اس کے اندر، یا پیشاب سے نجس ہوئی تھی تو پیشاب اس کے اندر نہیں بچا ابھی، یا مثال کے طور پہ کوئی اور چیز کسی نجاست کی وجہ سے نجس ہوئی تھی تو وہ چیز عین نجاست اس کے اندر باقی نہیں بچی ہے لیکن چیز ابھی تک نجس ہے، ابھی تک پاک نہیں کی آپ نے. تو ایسی صورتحال میں وہ جگہ، وہ چیز یا وہ جگہ اگر اس پر بارش کا پانی ایک بار بھی پہنچ جاتا ہے تو وہ جگہ پاک ہو جائے گی. مثلا چھت ہے، دیواریں ہیں، بلڈنگیں ہیں، اسی طرح کے آپ کی کھڑکی میں سوکھنے والی دوسری چیزیں ہیں، کپڑے ہیں، تمام چیزیں. ابھی لباس کا حکم ایک اور بھی آئے گا، لیکن عمومی طور پر اگر ایسا ہے جس میں نجاست نہیں تھی اور ایک مرتبہ بارش کا پانی گر گیا تو پاک ہو جائے گا. یا مثال کے طور پر آپ نے پہنے ہوئے کپڑے اور آپ بارش میں جا رہے ہیں، آپ کا مثال کے طور پہ کپڑے کسی وجہ سے نجس ہو گئے تھے، کوئی مثال کے طور پہ نجس چھینٹا اڑ گیا تھا، اس میں عین نجاست نہیں تھی، صرف پانی نجس تھا، وہ چھینٹا اڑا تھا، آپ کپڑے جیسے ہو گئے تھے، بارش آ گئی، بارش آئی تو کیا ہوگا، وہ بارش کا پانی جیسے ہی کپڑوں پر پہنچ گیا وہ کپڑے کو اس نے پاک کر دیا. تو اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی یہاں پہ. لیکن اگر بدن اور لباس یعنی جسم اور انسان کا لباس، یہ دو چیزیں، ان کے بارے میں الگ حکم ہے، لیکن کس صورت میں؟ ہر نجاست کی صورت میں نہیں، پیشاب کی نجاست کی صورت میں. اگر یہ دو چیزیں پیشاب سے نجس ہو جائیں تو احتیاط واجب کی بنا پر ان دونوں چیزوں پر کیا ہوگا، 2 بار بارش کا پانی پہنچنا ضروری ہے. البتہ قالین، لباس اور ان جیسی چیزوں کا نچوڑنا ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کا ہاتھ، آپ کا جسم، آپ کا پیر پیشاب سے نجس ہوا تھا، لیکن پیشاب سے نجس ہونے کے بعد اب وہ پیشاب باقی نہیں رہا لیکن جسم نجس ہے، بارش آئی تو بارش کا پانی ایک مرتبہ آیا بہہ گیا تو اب پاک نہیں ہوا، دوسری مرتبہ آیا بہہ گیا اب وہ جگہ پاک ہو جائے گی. جیسی طریقے سے بارش کا پانی اس کپڑے پر، جو لباس ہے، جو قالین ہے، جو دری ہے، یا کوئی اور ایسی چیز ہے جو پیشاب سے نجس ہوئی تھی، تو اس کو نچوڑنا ضروری نہیں ہے لیکن بہرحال 2 مرتبہ اس کو دھونا ضروری ہے. یعنی ایک مرتبہ پانی وہاں پہ گرا بہہ گیا، دوسری دفعہ پانی گرا بہہ گیا، اب 2 مرتبہ ہو گیا تو یہ چیز کو پاک کر دے گا. وہ لباس ہو، قالین ہو، دری ہو، کچھ بھی اس کو پاک کر دے گا. ٹھیک ہے، تو اب یہ قانون ذہن میں رکھیے کہ بدن، لباس اگر پیشاب سے نجس ہوا تو احتیاط واجب کی بنا پر ان دونوں پر بارش کا پانی 2 مرتبہ پانی پہنچنا ضروری ہے، البتہ نچوڑنا ضروری نہیں ہے. اچھا، سوال یہ پیدا ہوگا کہ وہ بارش کا پانی، کتنی بارش کو بارش کہا جائے؟ کہتے ہیں کہ اب لیکن ہلکی سی بوندا باندی کافی نہیں ہے. کہ آپ نے کہا بارش میں مثلا ہلکی سی پھوار ہوئی، ہلکی سی بوندیں پڑی، آپ نے کہا بارش ہو گئی چیز پاک ہو گئی، بارش ہو گئی وہ جگہ پاک ہو گئی، بارش ہو گئی وہ روڈ پاک ہو گئی، بارش ہو گئی چھت پاک ہو گئی. ایسا نہیں ہے.
بلکہ ہلکی سی بوندا باندی کافی نہیں، بلکہ اتنی بارش لازمی ہے کہ لوگ کہیں کہ بارش ہو رہی ہے. یعنی بارش کا مطلب جس کو عرفاً بارش کہا جائے، تو عرفاً اگر بارش کہا جائے تب وہ یہ فائدہ دے گا. اگر ہلکی پھلکی فوار یا ہلکی پھلکی بارش کا وہ قطرے جس کو بوندا باندی کہتے ہیں، اس بوندا باندی سے یہ بارش کے پانی کا وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جس سے جگہ یا چیز یا کوئی بدن یا لباس یا کوئی اور چیز پاک ہوتی ہے. تو یہ ہلکی بوندا باندی سے یہ نتیجہ حاصل نہیں ہوگا. بارش کا پانی پراپر بارش کا پانی ہونا چاہیے. یہاں اس مسئلے کو 35 کو کلیئر کرنے کے بعد 37 پہ آ جاتے ہیں. 36 ہمارے کورس میں نہیں ہے. 37 کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر مکان کے اندرونی یا اوپری چھت پر عین نجاست موجود ہو، تو جب تک بارش کا پانی اوپری چھت پر برس رہی ہو، یعنی جب تک بارش اوپری چھت پر برس رہی ہو، تو جو پانی نجاست کو چھو کر اندرونی چھت سے ٹپکے گا یا پرنالے سے گرے گا وہ پاک ہوگا. مثلا ایک خون کا قطرہ اوپر چپکا ہوا ہے چھت کے اوپر، آپ کی چھت مثلا ابھی ٹوٹی ہوئی ہے یا سائڈ سے آپ کی گلری سے پانی اندر آ رہا ہے، رس کے آ رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، یا مثال کے طور پہ وہاں پانی جمع ہو کے پرنالے سے نیچے آ رہا ہے، تو جب تک بارش چل رہی ہے، ابھی بات کر رہے ہیں بارش چل رہی ہے، بارش رکی نہیں ہے، تو اگر وہ عین نجاست سے ٹچ ہو کے بھی آ رہا ہے تب بھی چونکہ بارش کا پانی ہے، بارش چل رہی ہے، تو ایسی صورتحال میں چاہے ٹچ ہو کر بھی آ رہا ہو تب بھی وہ ٹپکنے والا پانی یا پرنالے سے گرنے والا پانی یا آگے بہنے والا پانی وہ نجس نہیں ہوگا، وہ پانی پاک شمار کیا جائے گا. لیکن بارش جب تھم گئی، بارش رک گئی، اب کہتے ہیں اب یہ بات علم میں آئے کہ اب جو پانی گر رہا ہے وہ کسی نجاست کو چھو کر آ رہا ہے، تو اب وہ پانی نجس ہو جائے گا. اس لیے کہ اب وہ پانی، بارش جب تک ہو رہی تھی تو بارش کے پانی کا حکم تھا، بارش جیسے ہی ختم ہو گئی ہے تو اب بارش کے پانی کا حکم نہیں ہے، اب وہ جتنا پانی ہے اتنا حکم ہے. یعنی اگر مثال کے طور پہ کر ہے تو کر کا حکم، قلیل ہے تو قلیل کا حکم، جیسا ہے ویسا حکم. تو اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اگر مثال کے طور پر قلیل پانی ہے یا تھوڑا بہت پانی ہے جو ٹپک ٹپک کر رس کر آ رہا ہے تو یقیناً قلیل ہے. تو اب وہ جو رس کر پانی آ رہا ہے یا قلیل ہو کر آ رہا ہے وہ نجاست کو چھو کر آ رہا ہے تو وہ پانی نجس شمار کیا جائے گا. اب اس کو بارش کی وجہ سے پاکیزگی کا درجہ نہیں دیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا مسئلہ نمبر 37. مسئلہ نمبر 38 کے اندر فرماتے ہیں 38 جو اس بارش کے پانی کا ہم کورس کے آخری مسئلے کے طور پہ پڑھیں گے. جس نجس زمین پر بارش برس جائے وہ پاک ہو جاتی ہے، اور اگر بارش کا پانی زمین پر برسنے لگے، بہنے لگے اور بارش کے دوران ہی چھت کے نیچے کسی نجس مقام تک پہنچے تو وہ اسے بھی پاک کر دے گا. کہتے ہیں اب الٹا مسئلہ، اب مثال کے طور پہ چھت نجس نہیں ہے یا مثال کے طور پہ زمین نجس نہیں ہے، چاہے زمین پر بارش کا پانی گرا، بہنے لگا، وہ بہتے 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 کسی جگہ پہ پہنچا جو چیز نجس تھی. مثلاً وہ بہتے بہتے ایسی جگہ پر پہنچا جیسے آپ گھر کی مثال نے جیسے مثال دی ہے کہ چھت کے اوپر بارش ہو رہی تھی، چھت کا پانی بہتے بہتے گیلری میں آ رہا تھا، گیلری کے اندر مثال کے طور پہ ایک جگہ نجس تھی جہاں بارش کا پانی بہتے بہتے پہنچ گیا. اب بارش کا پانی بہتے بہتے پہنچ گیا اور نجس مقام تک پہنچ گیا جبکہ بارش ہو رہی تھی، تو وہ اس کو بھی آٹومیٹکلی پاک کر دے گا. اب اس پانی کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے یا اس جگہ کو پاک کرنے کی الگ سے ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ پانی بارش کا پانی کہلائے گا. اور جب تک بارش ہو رہی ہے اگر یہ بہ کے پانی پہنچ جاتا ہے تو چاہے اندر مقام نجس تھا، بارش کا پانی بارش ہوتے ہوئے پہنچ گیا تو ایسی صورتحال میں وہ اندر گیلری میں موجود بھی جگہ کو پاک کر دے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.